اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح العوامل فی النحو درس نمبر 23 میں سے افعال ناقصہ و ما زال افعال ناقصہ میں سے ایک ما زال ہے نحو ما زال زید امیرا ما زال زید امیر یہ ظل وجہ مسودن پڑھ لیا تھا ہاں ادھر سے پڑھنا ہے نا ٹھیک وقد تکونانی بمعنی سوارا نہیں صحیح چلتا ہے کبھی واللہ اور باتا اپنے معنی سے نکل کر سوارا کا معنی دیتا ہے جب سوارا کا معنی دے گا تو فقط ہو گیا کا معنی دے گا دن کا معنی نہیں ہوگا رات کا معنی بھی نہیں ہوگا نحو قرآن کی آیت وَلَّا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَلَّا ہو جاتا ظل کا معنی کیا ہے ہو جاتا چونکہ جواب شرط ہے یہ کیا ہو جاتا وجہہ اس باپ کا چہرہ مسودن سیاہ ہو جاتا کب جب اس کو خبر دی جاتی کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو عرب شرمندگی کی وجہ سے اس کا چہرہ پورا کیا ہو جاتا سیاہ ہو جاتا ابھی یہاں پر چہرے کا سیاہ ہونا یہ دن کے وقت ہوتا تھا یا رات کے وقت یا کسی بھی وقت جب بھی اسے یہ خبر مل جاتی کہ تمہارے ہاں بچی پیدا ہو گئی ہے اس کا چہرہ سیاہ ہوتا بس چہرے کا سیاہ ہونا نہ دن سے مختص ہے نہ رات سے وہ خبر سننے سے مختص ہے اس لیے کہتے ہیں یہاں پر ظلہ اپنے معنی میں دن کا معنی نہیں دے رہے بلکہ سوار ہو گیا کا معنی دے رہے فَإِنَّهُ بے شک چہرے کا سیاہ ہو جانا لا یختص زماناً دون زمان کسی خاص زمانے کے ساتھ مختص نہیں ہے کسی اور زمانے کو چھوڑ کر نہ دن کے ساتھ مختص ہے رات کو چھوڑ کر نہ رات کے ساتھ مختص ہے دن کو چھوڑ کر بلکہ جب بھی اسے خبر ملتی کہ بچی پیدا ہوئی ہے اس کے چہرہ سیاہ ہو جاتا ترکیب ظل فعل ناقص وجہ مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ یہ اسم ظل مسودن منصوب خبر ظل جملہ وبات زید فقیرا زید فقیر ہو گیا تو فقیر ہونا رات کے وقت ہوتا ہے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کسی بھی وقت جس وقت پیسہ چھین کے لے جائے گا وہ فقیر ہو جائے گا پیسہ ممکن ہے دن کو چھینے یا رات کو جس طرح کراچی موبائل چھینتا ہے اے سوارا غور کرو وما زالا ما زالا ما فتح ما بریح من فکا ان چاروں کا معنی ایک معنی دے گا ما زال زید امیرن یعنی زید ہمیشہ امیر رہا ما فتح زید عالمن زید ہمیشہ عالم رہا ما بریح زید عاقلا زید ہمیشہ عاقل رہا من فکا زید کیا نام ہے جناب عالمن یعنی زید ہمیشہ عالم رہا ختم ہاں ادھر بھی لائے ادھر بھی لائے وعلم اس کی تشریح کرنا چاہتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں ما زال زید عالمن زید ہمیشہ عالم رہا اس کا کیا معنی ہے یعنی ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت یہ عالم نکلا اور مرتے دم تک عالم یہ نہیں جس وقت یہ عالم بن گیا اس وقت سے ابھی تک عالم ہے یہ مقصد ہے وعلم جان لو ان هذه الافعال الاربعه یہ چار افعال جس کے شروع میں ما ہے یہ کس لیے آتے ہیں للدلالتی علی استمرار
ملا کر پڑھے تو الاستمرار، یہ بہتر ہے، کیونکہ حمزہ وصل ہے، ملا کر پڑھ تو گر جائے گا. الاستمرار خبرها لاسم، یہ چار افعال اس بات پر دلالت کرنے کے لاتا ہے کہ ان کی خبر ان کے اسم کے لیے مسلسل جاری ہے، مسلسل ثابت ہے. کب سے؟ مذ کان قبلہ، قبلہ نہیں پڑھنا، قبلہ فعل ماضی ہے، جس وقت سے خبر کو قبول کیا ہے ابھی تک جاری ہے. جیسے زید 2025 آج دسمبر کی کیا تاریخ ہے؟ 12 دسمبر 2025 کو سندھ کا گورنر بنا. یہاں سے لے کر تا آخر تک 15-20 سال تک گورنر رہا. ایسے موقع پر کہا جائے گا ما زال زید حاکم، زید مسلسل حاکم رہا. یعنی جس وقت سے یہ حاکم بنا ابھی تک بنا ہوا ہے. یہ آپ کے وزیر اعلیٰ وہ قائم علی شاہ صاحب کی طرح، جب بھی میں سنا تھا وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ، یہ چند سال ہو گیا ریٹائر ہو گیا. مراد علی اس کا بیٹا ہے، نہیں اس کا کوئی رشتہ دار ہوگا. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وَعْلَمْ مُذْ كَانَ قَبِلَهُ، یعنی جس وقت سے اس کے اسم نے خبر کو قبول کیا، اس وقت سے لے کر ابھی تک مسلسل خبر اس اسم کے لیے ثابت ہے. مُذْ كَانَ قَبِلَهُ کا معنی کیا ہے؟ ای فی زمان، اس زمانے سے عالم یہ وہ ہے، خبر سے اس کے لیے ثابت ہے. قبول الخبر فی المعتاد، خبر کو قبول کرنا اسم کے لیے عادت میں ہو سکتا ہے، عادتاً ہو سکتا ہے. یعنی گورنر بنے گا تو کب بنے گا؟ کم سے کم اس کی عمر 25-30 سال ہو تو گورنر، 2 سال بچے کو تو گورنر نہیں بناتے. بس یہ جو آپ کہتے ہیں کہ زید ہمیشہ سے گورنر ہے، یعنی جس وقت گورنر بننے کی عمر میں پہنچ گیا اس وقت سے لے کر ابھی تک گورنر. اس لیے کہتے ہیں فی زمان، اس زمانے سے یہ خبر ثابت ہے اسم کے لیے. یمکن قبول الخبر، اسم کا خبر کو قبول کرنا ممکن ہو، فی المعتاد یعنی عادتاً قبول کرنا جس وقت سے ممکن تھا اس وقت سے ابھی تک یہ خبر اس کے لیے ثابت ہے. مثال ما زال زید امیرا، زید ہمیشہ سے گورنر ہے، ہمیشہ سے امیر ہے. عربی میں اردو میں امیر کہتے ہیں مالدار کو، عربی میں امیر مالدار کو نہیں کہتے، کسی عہدیدار کو کہتے ہیں. جیسے گورنر، تھانہ دار، ڈی ایس پی، وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ، وزیر پائل، اوپر کا وزیر نیچے کے وزیر، تو یہ ہوتا تمام. تو معنی کیا ہے؟ معنی ہے کہ ای مذ کان زیدن، کانا کی ضمیر زید کی طرف، اس زمانے سے یہ امیر ہے. کان قابلا للامارتی، جس وقت سے امیر بننا قبول کیا، امیر بننے کی صلاحیت اس میں آ گئی، اس وقت سے ابھی تک وہ امیر ہے. یہ مقصد ہے، نہیں کہ مقصد ہے کہ ماں کے پیٹ سے روتا ہوا نکلتے وقت بھی کیا تھا؟ امیر تھا. وہ نہیں ہے، اس وقت اس کا اپنا حال ہے. لا فی حال کونہ طفلا، نہیں کہ زید جب بچہ تھا اس وقت سے لے کر ابھی تک امیر، ایسا نہیں. جس وقت وہ بڑا ہوا، امیر بننے کی صلاحیت آ گئی، اس وقت سے ابھی تک امیر. آپ کہتے ہیں ان کے شروع ماں کیوں آتے ہیں؟ سوال، ان چار افعال کے آغاز میں ماں کیوں آتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں. خود یہ افعال ابھی کیا بتایا؟ یہ چار افعال دلالت کرتے ہیں کس پر؟ خبر
ان کے اسم کے لیے مسلسل ثابت ہے یا نہیں ہے؟ بس اس بات پہ یہ افعال ما لائے گا تو اس بات کا معنی دے گا، اگر ما نافیہ کو ہٹائے گا تو یہ خود نفی کا معنی دے گا۔ زال کا معنی کیا ہے؟ جدا ہوا، یعنی امیر نہیں ہے زال کا۔ انفق کا معنی جدا ہوا۔ یہ چار افعال نفی کا معنی دیتا ہے۔ جب تک ما نافیہ آ کر ان کی نفی کو ختم نہیں کریں گے یہ نفی کا معنی دے گا، اس بات کا معنی نہیں دے گا۔ لہذا ان افعال میں اس بات کا معنی پیدا کرنے کے لیے شروع میں ما نافیہ لاتا ہے۔ نفی جب داخل ہوگا وہ پہلے والی نفی ختم ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ اس بات ہو جائے گا۔ فَيَلْزَمُهَا النَّفْيُ، ان چار افعال کے لیے شروع میں نفی کا آنا ضروری ہے۔ بھائی کیوں ضروری ہے؟ تاکہ یہ دلالت کرے خبر اسم کے لیے مسلسل ثابت ہونے پر۔ اگر ما نہیں لاؤ گے تو خبر اسم سے نفی کرے گا نہ کہ ثابت کرے گا۔ لیدل، تاکہ یہ افعال لتدل ہونا چاہیے، لیدل غلط ہے، لتدل، تاکہ یہ چار افعال دلالت کریں علی استمرار خبرها لاسمها، لفاعلها غلط ہے، لاسمها ہونا چاہیے، لاسمها، تاکہ یہ دلالت کرے ان کی خبر مسلسل ثابت ہے ان کے اسم کے لیے۔ بھائی کیوں؟ فیکون، جب یہ اس بات پر دلالت کرے گا نفی آنے کے بعد، فیکون، یہاں پر یکون بھی ٹھیک ہے تکون بھی ٹھیک ہے، فیکون هذه الافعال، بس یہ چار افعال بنے گا، حینئذ، ادھر دیکھو، ما نافیہ ان پر آنے کے بعد، اس سے پہلے نہیں، ما نافیہ آئے گا تو ان کی نفی ختم ہو جائے گی۔ جب ان کی نفی ختم ہو جائے تو یہ اس بات پہ دلالت کرے گا نفی پر، اس بات پر، اب بنے گا یہ کانا جیسا، جس طرح کانا اس بات پہ دلالت کرتا ہے یہ چار افعال میں نفی آنے کے بعد کانا جیسا اس بات پہ دلالت کرے گا۔ فَيَكُونُ هَذِهِ الْأَفْعَالُ الْأَرْبَعَةُ، بس یہ چار افعال بنے گا حینئذ، نفی داخل ہونے کے بعد، کیا بنے گا؟ بمنزلت کانا، کانا کے منزلت پہ بنے گا، جس طرح کانا اس بات پر دلالت کرتا ہے یہ بھی اس بات پر دلالت کرے گا، ثبوت پر نہ نفی پر۔ وجہ ما لانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں چونکہ ان افعال کا معنی نفی ہے، جب ان افعال پر نفی آئے گا تو ان کی نفی ختم ہو جائے گی۔ لِكَوْنِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ لِلنَّفِي، چونکہ یہ چار افعال دلالت کرتے ہیں نفی پر۔ وَدُخُولُ النَّفْيِ، دخولو پڑھو، یہ مبتدا ہے، مستلزم یہ خبر ہے۔ وَدُخُولُ حَرْفِ النَّفْيِ عَلَى النَّفْيِ، حرف نفی کا داخل ہونا اس فعل نفی پر، چونکہ یہ افعال ہر ایک نفی کو بیان کرتا ہے ما کے بغیر، بس خود ان افعال میں نفی کا معنی ہے، جب حرف نفی ان افعال پہ داخل ہوگا تو ان کی نفی ختم ہو جائے گی، جب ان کی نفی ختم ہو جائے تو یہ اس بات پر دلالت کرے، مثبت ہونے پہ دلالت کرے گا۔ وَدُخُولُ حَرْفِ النَّفْيِ عَلَى النَّفْيِ، نفی پر حرف نفی کا داخل ہونا مستلزم للاثبات، یہ موجب بنتا ہے اس بات کا، ثبوت کا موجب بنتا ہے، کیوں کہ واجب یہ تو ضروری ہے، معلوم ہے، لأن حرف النفی اذا دخلت على النفی، چونکہ حرف نفی جب فعل نفی پر داخل ہو جائے افادت الاثبات، یہ فائدہ دے گا، مثبت ہونے کا فائدہ دے گا، کیونکہ یہ نفی حرف نفی آ کر فعل کی نفی کو ختم کرے گا۔
خبر سے پہلے الا لانا غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ الا لائے گا دوبارہ نفی کا معنی دے گا. ان میں اس بات کا معنی تھا، اب الا کر نفی کو توڑ دے گا تو نفی کا معنی پیدا ہوگا. لم یجوز ان یقال، جائز نہیں ہے یوں کہنا ما زال زید الا قائما، کہنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ یہ اور معنی ادھر دیکھو، اس کو معنی سمجھ لو تو پھر پتہ چلے گا، ورنہ معنی گڑبڑ ہو جائے گا. ما زال زید الا قائما کہے گا تو یہ جھوٹ ہوگا، یہ بات جھوٹ ہے. کیسے جھوٹ ہے؟ مثال دیتا ہوں. جاءنی الا زید کا معنی کیا ہے؟ میرے پاس ساری دنیا آ گئی سوائے زید کے. یہ ممکن ہے ساری دنیا آپ کے پاس آ جائے؟ سارے نواب شاہ والے آپ کے پاس نہیں آ سکتے، پوری دنیا دور کی بات ہے. اب یہ کراچی والا کہتا ہے پورے کراچی کے لوگ میرے پاس آ گئے سوائے امر کے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک آدمی کے پاس پورے کراچی والا 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، ہر گھر سے ایک ایک بیان کتنے بنتے ہیں؟ محلے والے جب مجلس رکھتے ہیں تو سارے محلے والے نہیں گھر پہنچتے، ایک کوئی مسافرت میں ہے، کوئی کہیں پر ہے، تو یہ جھوٹ لازمات ہے. ادھر دیکھو، ما زال زیدن، زید سب کچھ ہے، معنی یہ ہے زید میں تمام صفات ہے. کیا نہیں ہے؟ قائم ہونے کی صفت نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ جو بھی کہو، زید پیغمبر ہے، زید امام ہے، زید تاریخ دان ہے، سب زیادہ نہ ہو 2 صفت 3 صفت ہو. قائم ہونے کے علاوہ جتنی صفات ہے وہ زید میں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بات ہی جھوٹ ہے. جس طریقے سے کما لم یجوز کان زید الا عالما، ادھر بھی وہی معنی ہے. کان زید، زید سب کچھ ہے، پھر کیا نہیں ہے؟ فقط عالم نہیں ہے. عالم کے علاوہ باقی تمام صفات اس میں، جغرافیہ دان بھی ہے، مستری بھی ہے، جو بھی سب کچھ، وزیر اللہ سب کچھ، خاندان صرف، تو یہ جھوٹ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ صحیح نہیں ہے. ولہذا چونکہ اس بات کا معنی دے گا نفی آنے کے بعد، اور جملہ مثبت میں مستثنا منہ کو حذف کر کے، جملہ مثبت میں مستثنا منہ کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. بس قاعدہ یوں یاد کرو. کیوں یہ مثال غلط ہے؟ جواب، مستثنا منہ کو حذف کرنا کلام منفی میں جائز ہے، کلام مثبت میں جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے جھوٹ ہونا لازم ہے، یہ بات جھوٹی بن جاتی ہے، سچ نہیں ہوتی. ولہذا چونکہ یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں نفی آنے کے بعد، لم یجوز ان یقال، یعنی مستثنا منہ کو حذف کر کے الا کو لانا صحیح، یعنی اسم اور خبر کے بیچ میں الا لانا غلط ہے. ما زال زید الا قائما غلط ہے، چونکہ جھوٹ لازم ہوتا ہے. اس کا معنی یہ بنتا ہے زید میں تمام صفات ہیں، صرف قائم ہونے کی صفت اس میں نہیں ہے. کما لم یجوز ان یقال، چنانچہ کانا وغیرہ میں حرف نفی نہیں ہے، مثبت ہے خود، ادھر بھی خبر کانا سے پہلے الا لانا غلط ہے. کان زید الا عالما، یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ اس کا معنی یہ ہوگا زید سب کچھ ہے صرف عالم نہیں، یہ غلط ہے، یہ ختم. وما داما، ما داما کس لیے آتے ہیں آقا؟ وما داما لتوقیت امر، کسی چیز کو وقت دینے کے لیے، کسی چیز کو وقت دینے کے لیے. کتنی مدت؟ بمدتی ثبوتی خبرها لاسمها، یعنی جتنی مدت مادامہ کی خبر مادامہ کے اسم کے لیے ثابت ہے، اتنی مدت کسی اور کو وقت نہیں دیتے. جیسے آپ ایک آدمی کہتے ہیں آپ ادھر بیٹھے رہو، کمرے میں بیٹھے ہو، باہر مت جاؤ. کب تک؟ جب تک بکر ادھر کھڑا ہے، جب تک بکر باہر کھڑا ہے آپ کمرے میں بیٹھو. بس آپ نے مخاطب کے لیے وقت معین کیا، تو ادھر بیٹھنا ہے. وہ پوچھے گا کب تک میں ادھر بیٹھنا ہے؟ جب تک بکر ادھر کھڑا ہے. اجلس، تو بیٹھ. مادام
قائما، جب تک زید کھڑا ہے آپ بیٹھ جاؤ. بس لتوقیت امر، کسی چیز کو وقت معین کرنے کے لاتے ہیں. کب تک؟ بمدتی ثبوتی خبرها لاسمها، جتنی مدت خبر اسم دامہ کے لیے ثابت ہے اتنی مدت کسی اور کے لیے وقت معین کرتا ہے. جیسے نحو اجلس، تو بیٹھ جاؤ. ما دام زید جالسا، جب تک زید بیٹھا ہوا. بس مخاطب کے لیے بیٹھنے کا دستور دیتا ہے اور وقت معین کرتا ہے. تو کب تک بیٹھنا ہے؟ تو اس وقت تک بیٹھنا ہے جب تک زید بیٹھا ہوا. زید جب اٹھے گا تو آپ کی مرضی، بیٹھنا تو بیٹھو. خوب یہ تمام. وَمِن ثَمَّ، چونکہ یہ مادامہ کسی کو وقت معین کرتا ہے، بس ضروری ہے کہ مادامہ سے پہلے ایک جملہ ہونا چاہیے. وَمِن ثَمَّ، اسی وجہ سے. کس وجہ سے؟ چونکہ کسی کے لیے وقت معین کرنے کے لیے ہوتا ہے، بس وہ وقت معین کرنے والا جملہ پہلے ہونا چاہیے، اس کے بعد مادامہ آ جائے. اسی خاطر احتاجت، مادامہ محتاج ہے، الا کلامن، ایک جملے کی طرف، فی ما قبلہا، خود سے پہلے. خود سے پہلے ہمیشہ ایک جملہ ہونا چاہیے. وجہ، چونکہ مادامہ مفعول فی کا معنی دیتا ہے، ظرف کا معنی دیتا ہے، اور ظرف کے لیے ایک عامل کا ہونا ضروری ہے. لأن مادامہ، لأنہا کی ضمیر مادامہ کی طرف، لأنہا ظرف، چونکہ مادامہ ظرف ہے، والظرف یحتاج الی کلام، اور ہر ظرف و ہر مفعول فی ایک جملے کے محتاج ہے. کیونکہ ظرف نہ مبتدا ہے نہ خبر، نہ مستتر ہے نہ مستتر ہے، لہٰذا ایک جملہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے لیے مفعول فی بنے. لِأَنَّهُ فَضْلَةٌ، لِأَنَّ الظَّرْفَ فضلہ ہے. فضلہ نے رکن کلام نہیں ہے، مسند نہیں ہے، مسند لے بھی نہیں ہے. جب فضلہ ہے، رکن کلام نہیں ہے، تو فضلہ جملے کے بغیر خود تنہا استعمال نہیں ہوتا. والفضلة لا تجیء، اور جو غیر رکن کلام معمول نہیں آتا، الا بعد المسند والمسند الیہ، مگر اس سے پہلے ایک مسند اور مسند الیہ گزر چکا ہو. ختم. وَلَيْسَ لِنَفْيِ مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ حَالًا عند اکثرہم، لیسا آتا ہے جملے کے معنی کو زمان حال میں نفی کرنے کے لیے اکثر علماء نحو کے نزدیک. اکثرہم کی ضمیر علماء نحو، اکثر علماء نحو کا نظریہ یہ ہے لیسا زمان حال میں، جس وقت آپ بات کر رہا ہے اسی وقت خبر کو اسم سے نفی کرنے کے لیے. وجہ دلیل کیا ہے؟ چونکہ عرب لیسا کو زمان حال میں نفی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، زمان ماضی اور مستقبل کے لیے نہیں کرتے. لاستعمال العربی کذالک، عرب نے استعمال کیا ہے اسی طرح. کس طرح؟ حال کی نفی کرنے کے لیے. نحو لیس زید قائما الآن، زید ابھی کھڑا نہیں ہے. ولا تقولوا غدا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے لیس زید قائما غدا، زید آنے والے کل کھڑا نہیں ہوگا، یہ معنی نہیں ہے، فقط زمان حال کی نفی کا معنی دے گا. بس ولا تقولوا، آپ نہیں کہو گے لیس زید قائما غدا، یہ نہیں کہو گے، بلکہ کہو گے لیس زید قائما الآن، ابھی. یہ ایک قول، صاحب کتاب کا قول یہ ہوئی ہے. دوسرا قول وقیلا مطلقا، تقدیر عبارت یہ ہے وقیلا لیسا لنفی مضمون الجملۃ مطلقا، لیسا آتا ہے جملے کے معنی کو نفی کرنے کے لیے مطلقا، چاہے زمان حال میں ہو، ماضی میں ہو،
آئندہ میں ہو. ای حالن کانا او غیرہ، چاہے زمان حال کے میں نفی کرے یا زمان غیر حال میں نفی کرے. خوب، زمان استقبال میں نفی کرنے کی مثال آیہ شریفہ، کما قال اللہ تعالی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا آگاہ رہو، حرف تنبیہ ہے، الا یوم یاتیہم، قیامت کا دن، وہ دن جو آئے گا ان کے پاس، لیسا مصروفا عنہم، تو یہاں پر لیسا کا اسم ضمیر ہوا جاتی ہے عذاب کی طرف، یعنی لیسا العذاب مصروفا عنہم، جو دن ان کے پاس آئے گا، اس دن سے مراد کیا ہے؟ قیامت. تو قیامت آئندہ ہے یا حال ہے؟ آفرین. بس یہاں پر قیامت کے دن ان منکرین خدا سے عذاب نفی نہ ہونے کی خبر دے رہے لیسا کے ذریعے. لیسا العذاب مصروفا عنہم، یعنی جو دن ان کے پاس آئے گا اس دن عذاب ان سے نہیں ٹلے گا. مصروف کا معنی ٹل جانا. لیسا مصروفا عنہم ای العذاب، یہ عذاب اس میں لیسا ہے، ضمیر ہو جاتی ہے عذاب کی طرف. بس فہذہ لنفی المستقبل، اس آیت میں لیسا زمان آئندہ کی نفی کے لیے آیا ہے، کیونکہ زمان قیامت کی بات کر رہے ہیں، قیامت تو ابھی آیا نہیں ہے. کیوں؟ لکون العذاب غیر مصروف عنہم یوم القیامت، چونکہ عذاب کا ان کافرون و مشرکین سے نہ ٹل جانا وہ قیامت کے دن ہے، اور قیامت ابھی آیا نہیں ہے، آنے والا ہے.